حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ بازاری عکاظ میں بکے، سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں آئے، پھر ان کے حوالے سے رحمت عالم کا قرب نصیب ہو گیا۔ حضرت زید کے والد بیٹے کی تلاش میں خاک چھانتے ہیں، تلاش کرتے ہوئے مکہ میں آئے، کسی نے بتایا تیرا لال مکہ میں ہاشمی خاندان میں خدمت گزار ہے۔ مکہ میں پہنچے تو پتہ چلا تیرا بیٹا عبداللہ کے یتیم کے گھر میں خدمت کرتا ہے۔ وہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، کہنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرا بیٹا ہے، یہ جس دن سے گھر سے نکلا ہے ہمارا گھر مسکراہٹوں کو ترس گیا، اس کی ماں تو اس کی جدائی میں رو رو کر اندھی ہو چکی ہے، اس کی بہنیں دن بھر آنسو کی برسات میں گھر کی چوکھٹ پکڑ کر اس کا انتظار کرتی ہیں، اور میرا یہ حال ہے، خاک چھان چھان کر ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گیا ہوں، چلتی پھرتی لاش نظر آتا ہوں۔ میں نے سنا ہے کہ آپ نے اسے 400 درہم میں خریدا ہے، محمد میں 800 درہم دیتا ہوں، مجھے میرا بیٹا دے دیجئے، میں آپ سے بیٹے کی بھیک مانگنے کے لیے آیا ہوں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، ہم رقم لیں گے نہیں، ہم تو رقم دیں گے، تحائف دے کر اپنے زید کو رخصت کریں گے، میں وصل کرنے آیا ہوں، فصل کرنے نہیں آیا، ملانے آیا ہوں، جدا کرنے نہیں آیا، جوڑنے آیا ہوں، توڑنے نہیں آیا۔ بچھڑا ہوا لگتے جگر ماں کو مل جائے، روتی ہوئی بہنوں کو بھائی مل جائے، اس سے بڑھ کر محمد کے لیے خوشی کی کیا بات ہو سکتی ہے۔ آزاد بھی کرتا ہوں، اجازت بھی دیتا ہوں، تم تیاری کرو، میں اپنے زید کے لیے تحائف تیار کرتا ہوں۔ بس اتنی بات ہے کہ زید سے بھی پوچھ لیا جائے، اگر وہ بخوشی جانا چاہتا ہے تو میری طرف سے اجازت ہے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باپ نے اللہ کے محبوب کا شکریہ ادا کیا، پھر بیٹے سے کہا اٹھو بیٹا، تیرے آقا نے تجھے آزاد بھی کر دیا، اجازت بھی دے دی، میں تجھے مامتا کی ٹھنڈی چھاؤں میں لے جاؤں۔ سچ کے روشن ضمیروں، اب زید کا عشق دوراہے پہ آ گیا، ایک طرف قدری محبت، ایک طرف مامتا کی دلاویز یاد، ایک طرف بہنوں کا پیار، ایک طرف گھر کے ماحول کی کشش، اور دوسری طرف آمنہ کے لال کا سایہ عاطفت، دوسری طرف عبداللہ کے یتیم کی محبت۔ زید کی نگاہیں دونوں چہرے پڑھنے لگی، ایک نظر باپ کے چہرے پر، ایک نظر رحمت کائنات کے چہرے پر، کچھ دیر تک نگاہیں جائزہ لیتی رہی، پھر ضمیر نے فیصلہ کرنے میں دیر نہ کی، دو ٹوک لیجے میں کہنے لگا باپ سے، دنیاوی زندگی کے سفر میں آپ سے تو مل لیا، اللہ نے چاہا تو ماں اور بہنوں سے بھی مل لوں گا، ورنہ حشر میں ملاقات ہوگی، میرے سلام کہہ دیجیے گا، ساری دنیا کو چھوڑ سکتا ہوں، سارے رشتوں سے منہ موڑ سکتا ہوں، لیکن محمد عربی کا دامن نہیں چھوٹے گا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے جدائی برداشت نہیں ہوگی۔ آپ بھی اپنے ماتحت، اپنے ملازمین سے اور اپنے خادموں سے ایسی ہی محبت کیا کرتے ہیں نا؟ آپ کے فخر رسول رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم کی گواہی ہے،
رحمت عالم کی سیرت کی عظمت پر. اب آئیے میں پڑوسیوں سے پوچھتا ہوں تم نے محمد کو کیا پایا صلی اللہ علیہ وسلم. کائنات حسن جب پھیلی تو لامحدود تھی. کائنات حسن جب پھیلی تو لامحدود تھی اور جب سمٹی تو تیرا نام ہو کر رہ گئی صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہاں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور عاشق صادق دارالعلوم دیوبند کے بانی برے صغیر کے علمی موسم شیخ محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کا تاثر بھی منظوم تاثر فرماتے ہیں سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا. احتیاط دیکھیے مولانا، ورنہ جو یہ شاعر اور خطیر لوگ ہوتے ہیں جب تک یہ مبالغہ نہ کریں ان کی بات نہیں بنتی. یہ تبعہم الغاوون. لیکن احتیاط دیکھیے نا، ہوس اور عشق میں یہی فرق ہے. ہوس بارڈر کراس کر جائے گی لیکن عشق محتاط رہے گا. یہ آج کل کی ہوس ہے نا، محبت کی تو ابن اللہ، محبت کی تو نور من نور اللہ، لیکن صدیق اکبر کا عشق محتاط ہے. صدیق اکبر کا عشق محتاط ہے. بات طویل ہو جائے گی. سب سے پہلے ربوبیت نہیں کہا، الوہیت نہیں کہا، مشیت کے انوار سے فرمایا. سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا. سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا. پھر اسی نقش سے لے کے تابانیاں بزم کون و مکان کو سجایا گیا. اب اپنے انداز میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں. سب سے پہلے اللہ نے اپنی چاہتوں کے اجالوں سے اپنے محبوب کے چہرے کا نقش بنا لیا. اپنی چاہتوں کے اجالوں سے اپنے محبوب کے چہرے کا نقش بنا لیا. پھر اس کی جبین کی طلعت سے لے کر صبح کو سویرا دے دیا. اس کی زلفوں سے سیاہی لے کر راتوں کو اندھیرا دے دیا. اس کے پسینے سے خوشبوئیں لے کر گلشن کو مہکنا دے دیا. اس کے دندان اقدس کی چمک لے کر ستاروں کو چمکنا سکھا دیا. اس کے سراپات سے قیام لے کر آسمانوں کو بلندیاں دے دی. اس کے قعود سے متانت لے کر دھرتی کو سکون دے دیا. سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا. پھر اسی نقش سے لے کے تابانیاں بزم کون و مکان کو سجایا گیا. فاران کی بلندی پر اللہ کا محبوب دائی حق و صداقت کی حیثیت سے کھڑا ہے اور چادر ہلا ہلا کر مکہ والوں کو جمع کیا. پوری آبادی سمٹ آئی دامن مصطفی میں. غریب بھی آئے، امیر بھی، حکمران بھی آئے، رعایا بھی، ان پڑھ بھی آئے، دانشور بھی، مریدین بھی آئے، گدی نشین بھی. لات و منات عزا حبل کے آستانوں کے گدی نشین بھی آئے اور ان کے مریدین بھی. جوان بھی آئے، بوڑھے بھی، سب منتظر ہیں. آج ان خاموش لبوں سے نہ معلوم کیا نکلتا ہے. رحمت عالم
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لبثت فیکم عمرا، مکہ والو میں نے تم میں رہ کر زندگی کے 40 سال گزارے ہیں، تم نے میرا بچپن بھی دیکھا، لڑکپن بھی دیکھا، جوانی بھی، آج تک میری زندگی کے شب و روز تمہارے سامنے ہیں، آج تمہارے ضمیر کو جج بناتا ہوں، آج تمہارے دل و دماغ پہ دستک دیتا ہوں، قسطیں ختم ہو گئی نا، دل و دماغ پہ دستک دیتا ہوں، مکہ والو تبصرہ کرو، ہر وجدتمونی صادقا او کاذبا، ہر وجدتمونی صادقا او کاذبا، بولو تم نے مجھے 40 سالہ زندگی کے تناظر میں، 40 سالہ زندگی کے پس منظر میں کیا پایا؟ سچا پایا یا نا سچا پایا یا اس کے برعکس؟ عربی جملے دہرانے پر مجبور ہوں، لیکن مجھے اجازت دیجیے کہ ترجمہ یوں کروں، تم نے مجھے سچا پایا ہے یا اس کے برعکس؟ جھوٹ کے لفظ کی نسبت کسی بھی حوالے سے حضور کی ذات سے زیر آسمان از عرش نازک ہونے لگی نا، مارکیٹیں سپر مارکیٹیں کلوز ہونے لگی نا، ایک دوسرے کو دیکھنے لگے ہیں یہ تو اتنا میٹھا تھا، ایسی کڑوی باتیں کیوں ہونے لگی؟ میرے آقا عشق کی مستی میں کہہ رہے ہیں قولوا لا الہ، سب سے رشتے توڑ کر رب سے رشتہ جوڑ کر سارے جہان سے آنکھیں بند کر کے نعرہ لگا رہے ہیں قولوا لا الہ، میں بھی کہتا ہوں تم بھی کہو، انسانی جبین کی عاجزیوں کے لیے سچا مسجود کون ہے؟ ابھی اللہ، سچا مسجود کون ہے؟ یہ آواز آج ذرا دھیمی نکل رہی ہے، مہنگائی نے مہربانی کر رکھی ہے، عوام کے خدمت گار آئے ہیں، ذرا خدمت کر لینے دیجیے عوام کی، انہوں نے وعدہ کیا تھا انشاءاللہ ہم غریبوں کو، ہم غریب نہیں چھوڑیں گے اس ملک میں، ابھی آغاز ہے یہ، ویسے ورنہ سچ میں ایسی آواز نہیں ملا کرتی تھی مجھے، یہاں کی حرارتیں تو پورے ملک میں پہنچتی تھی، انسانی زمین کی عاجزیوں کے لیے سچا مسجود کون ہے؟ یہ بات ہوئی نا، ہی پہ لگے سرد اور دائیں بائیں دیکھ کے کوئی بھی کا بیمار چپ بیٹھا ہو یا حیران بیٹھا ہو تو اسے بھی کہلوائیے ایاک نعبد۔ اس دن مولانا جمشید صاحب کہنے لگے راجن میں، کہنے لگے 1 سال چاہیے آپ کو، میں نے کہا کیا کریں گے آپ؟ بس یہ چھوڑ دیجیے 1 سال۔ میں نے کہا آپ لوگوں سے 10 دن مانگتے ہیں، ہفتہ مانگتے ہیں، 15 دن مانگتے ہیں، چلہ مانگتے ہیں یا 3 مہینے مانگتے ہیں، میں آپ کو اتنا بیمار نظر آیا ہوں کہ میرے علاج کے لیے پورا 1 سال لگے گا، تو ہم سے کہنے لگے نہیں ہم علماء کرام سے 1 سال لیا کرتے ہیں۔ تو میں نے کہا حضرت میں علماء کے صف میں نہیں ہوں، میں تو طالب علم ہوں، تو آپ ذرا تھوڑی سی تخفیف فرمائیے، ہے نا، بس 1 سال دے دیجیے۔ میں نے عرض کیا بات یہ ہے کہ میری تو پوری زندگی وقت ہے، میری پوری زندگی وقت ہے، بات تو وہی کہتا ہوں جو آپ کہہ رہے ہیں، سب کچھ خدا سے ہونے اور غیر اللہ سے کچھ نہ ہونے کا یقین پیدا کرو۔ فرق صرف اتنا ہے کہ آپ ذرا دھیمے لہجے میں کہتے ہیں، میں ذرا اونچی آواز میں کہہ دیتا ہوں، بد کلامی نہیں کرتا الحمدللہ، اللہ ہمیں وہ توفیق عطا نہ فرمائے کہ ہم بد کلامی کریں، یہ میرا ذوق نہیں ہے۔ بس میں نے کہا فرق صرف اتنا ہے کہ آپ دھیمے لہجے میں کہتے ہیں، میں ذرا اونچی آواز میں کہہ دیتا ہوں، تو آپ ہی کے لیے آپ ہی کا علم اٹھائے ہوئے ہیں، آپ ہی کا رضاکار ہوں، سب کچھ خدا سے ہونے اور غیر اللہ سے کچھ نہ ہونے کا یقین، بس یہی روح ہے، یہی ہے عقیدہ توحید کی روح۔ انسانی زمین کی عاجزیوں کے لیے سچا مسجود کون ہے؟
ہر جگہ موجود کون ہے؟ اللہ الغیوب کون ہے؟ کار صاحب و دستگیر کون ہے؟ حاجت روا مشکل کشا کون ہے؟ عزت دینے والا کون ہے؟ رزق عطا کرنے والا کون ہے؟ اولاد عطا کرنے والا کون ہے؟ سب کے پیڑے پار لگانے والا کون ہے؟ میں نے کراچی میں بھی کہا اپنے دوستوں سے اب تو مان جاؤ